بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی. ناظرین، حقائق سب سے پہلے غزہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو حقائق بہت تلخ ہیں، بہت جو دل کو اس وقت دل ٹوٹتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے. وہاں کے اگر حقائق دیکھیں جو پچھلے اتنے مہینوں سے وہاں پہ جس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے. ناظرین، یہ جنگ نہیں ہے. جنگ میں ہمیشہ دونوں سائیڈوں پہ مسلح افواج ہوتی ہے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے. ایک جانب جو ہے وہ اسرائیل کی مسلح افواج ہے اور دوسری جانب نہتے فلسطینی ہیں، نہتے غزہ کے لوگ ہیں جن کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. آپ ان کی غذائی قلت اس قدر ہو چکی ہے، آپ ان کے کھانے پینے کے اشیاء پہ اس قدر قدغن لگا چکے ہیں، وہاں پہ آپ امداد نہیں پہنچنے دے رہے. یہ جنگ ہوتی ہے؟ یہ جنگ کے اصول نہیں ہے. جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگل کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، لیکن جو اسرائیل اس ٹائم غزہ کے ساتھ کر رہا ہے وہ جنگل کے قوانین سے بھی بدتر اس نے وہاں پہ سلوک کیا ہوا ہے. ناظرین، اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں. ناظرین، میں ایک سوشل میڈیا پہ گردش کرتی شمال غزہ کی ایک فوٹیج ہے جو میں نے دیکھا، جس کو دیکھ کے میری روح لرز گئی. وہ تھا کہ کفنوں میں لپٹی خون آلود نعشوں کے آس پاس بین کرتے خواتین میں سے ایک خاتون کفن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس 9 ماہ کے بچے نے کسی کا کیا بگاڑا. ناظرین، وہاں پہ صرف 9 ماہ کے بچے نہیں، وہاں پہ 9 مولود بچے بھی، وہاں پہ 3-3 4-4 ماہ کے بچے بھی، وہ بھی شہید ہوئے. انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا وہ جنگ کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ؟ کیا جیسے ہمارے معصوم بچوں پہ 6-6 7-7 سال کے بچوں کو، 2 سال کے بچی کو بھارت کی جانب سے اٹیک کر کے کہہ دیا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے، تو کیا یہ بچے دہشت گرد ہیں؟ کیا یہ جنگ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ؟ کس طرح کی ایک جارحیت کی جا رہی ہے؟ مطلب اس پہ کیوں عالم اسلام اس طرح سے آواز نہیں اٹھا پا رہا جس طرح سے اٹھانی چاہیے؟ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ضرور اس پہ آواز اٹھائیں گے. ناظرین، سب کے علاوہ بھارت سے تنازع میں اپنے وسائل پہ انحصار کیا، کوئی مدد نہیں لی، یہ کہنا ہے جنرل ساحر شمشاد کا. پنجاب حکومت کا بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے پاور ٹیرف کم کرنے کا اعلان. ناظرین، یہ بھی ڈسکشن میں رہے گا آج کے پروگرام میں. اس کے علاوہ کراچی میں زلزلوں کے جھٹکے، چیف میٹرولوجسٹ نے فالٹ لائن کی موجودہ صورتحال بھی بتا دی ہے. اس سب کے علاوہ ناظرین، ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے. یہ کہنا ہے پرائم منسٹر صاحب کا. ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب، اسٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے، سننے کی حد تک بہت اچھی ہے، بتانے کی حد تک بہت اچھی ہے، لیکن اس میں ریالٹی کتنی ہے؟ کون سی سستی بجلی کی بات کریں پرائم منسٹر صاحب؟ وہ بجلی جس کو پچھلے 2-2.5 سال سے ہم بھی اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تمام پلیٹ فارمز پہ جو آواز بلند کر رہا ہے وہ بھی یہ بات کر رہا ہے. سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے، لوگوں سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، لوگ بجلی کے بل دیتے ہیں اور ان سے مہینے کا راشن گھر میں نہیں ڈل رہا. کون سی سستی بجلی کی بات کریں پرائم منسٹر صاحب؟ یہاں پہ آپ نے ریلیف دینا تھا 7 سے 8 روپے، وہ آپ نے نہیں دیا. وہ آپ ریلیف آپ نے ڈال دیا بلوچستان کی سڑک بننے کے حوالے سے. تو وہ ایک سڑک جو تھی وہ اسی ریلیف سے تو بننی تھی، نہ اس سے پہلے بننی تھی، نہ اس کے بعد بننی تھی، نہ ترقیاتی بجٹ سے بننی تھی، وہ تو ہمارے ریلیف سے بننی تھی. عام آدمی کو جو ریلیف تھا آپ کو تو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے تو بجلی کے بل جو ہیں وہ تو گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں. جو گزرا ہیں ان کے تو سارے بجلی کے بل گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں. اس سے تو فرق پڑتا ہے عام آدمی کو. کیا عام آدمی اتنی مہنگائی میں کیا بجلی کے بل سستے ہیں؟ ایٹ لیسٹ میں اس کو ماننے سے قاصر ہوں. اپنے پینلسٹ سے بھی اس پہ پوچھیں گے. زراعت ہے، نو ڈاؤٹ زراعت پہ ہمارا انحصار ہے، ہم ایک زرعی ملک ہیں، لیکن سستی بجلی مجھے ہضم نہیں ہو رہی. ناظرین، اس سب پہ بات کرتے ہیں. اور اس سب کے علاوہ جو موجودہ صورتحال ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، جس طرح سے وہ تحریک چلانے کی باتیں کر رہی ہے، اور جو ہمارا وفد پہنچا ہوا ہے وہاں پہ جس طرح سے وہ ساری صورتحال سامنے رکھ رہے ہیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میاں حبیب صاحب ہیں. بہت شکریہ حبیب صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے کرنل صاحب کی طرف آتے ہوں. کرنل صاحب، سب سے پہلے مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارا معاشی خود انحصاری جو ہے وہ سستی بجلی اور اس پہ زراعت پر ہے. زراعت پہ تو مانا ہم ایک زرعی ملک ہیں، مانتے ہیں. یہ سستی بجلی کہاں سے آ گئی؟ جی، میں زراعت تو واقعی آپ نے صحیح بات کی کہ زراعت پہ تو بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے جی، مگر زراعت کے اوپر بہت کچھ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. جو ہم نے پچھلے سال سے کسانوں کے ساتھ کیا اور اس سال رپیٹ کیا. گندم کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 2200 روپے ہے، جو کہ 4200 ہونی چاہیے. 2000 روپے کا فرق تو غریب کسان پورا نہیں کر پا رہا.
آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے مختلف سکیمیں اناؤنس کی، فری ٹریکٹر بھی اناؤنس کیا، کسان کارڈ بھی کیا، قرضے بھی کیے، مگر کسی چیز کا امپیکٹ نہیں ہوا، قیمت کم نہیں ہوئی۔ یہ بھی سنا گیا کہ بینک نے اربوں روپیہ دیا گندم خریدنے کے لیے کسانوں سے، اور پتہ نہیں کس کو دیا، آیا اپنے ایلیٹ کلاس فلور ملوں ہی کو دیا جن کو پہلے فائدہ پہنچ رہا ہے، خریدی نہیں گئی۔ گندم یوکرین سے جو کہ بارود کی وجہ سے، ادھر لڑائی کی وجہ سے، جنگ سے وہ ڈیمیج تھی، وہ پولیوٹڈ تھی، وہ امپورٹ کی گئی، وہ ابھی تک گھوم پھر رہی ہے اور لوگوں کی صحت میں فرق پڑ رہا ہے، مگر اپنی گندم جو کہ اس سے بہتر ہے کوالٹی میں، اس کا خریدار ڈھونڈنا مشکل ہے۔ وہ ابھی تک کسانوں کے پاس ہے یا آڑھتیوں کے پاس ہے، اور 2200، 2300، 2400 کیا ریٹ ہے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ امیجیٹلی کوئی ایکشن لیتی؟ سمجھ سے چیز باہر ہے۔ اگر ہم شوگر کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں فوری طور کے اوپر، اور اس کو ایکسپورٹ بھی کرا سکتے ہیں، اس کو فیسلٹیز بھی دے سکتے ہیں، ان کو لک آفٹر بھی کر سکتے ہیں، تو ہم گندم کی طرف دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ اگر آپ کو کسی نے یہ فارمولہ دیا ہے کہ گندم کی قیمت کم ہوگی تو روٹی کی قیمت بھی کم ہوگی، تو یہ فارمولہ تو ثابت نہیں ہوا۔ گندم کی قیمت جب آپ نے 4000 پہ لے رہے تھے تو روٹی کی قیمت یہی تھی پچھلے سال، وہ تو اور کم نہیں ہوئی، یا تو آدھی کی روٹی کی قیمت آدھی کر دیتے، وہ بھی کسی نے نہیں کیا۔ فیلڈ کے اوپر گراؤنڈ چیک کوئی نہیں ہے، مانیٹرنگ کوئی نہیں ہے، دیکھتا کوئی نہیں ہے، فیلڈ کے اوپر برا حال ہے، اور میڈیا کے اوپر، ہاں میڈیا کے اوپر پروجیکشن پہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ جو انفارمیشن نیچے آپ تک پہنچنی چاہیے وہ صحیح انفارمیشن نہیں پہنچ رہی، اور اگر صحیح بات کریں گے تو پھر ہی میرا خیال ہے کہ غریبوں کا، اور اس پرٹیکولر عید القربان پہ جو لوگ اہل ثروت ہیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، میری گزارش ان سے یہ ہوگی کہ جو شریعت کے مطابق آپ نے قربانی کرنی ہے وہ ضرور کیجئے، مگر جو آپ نے اسٹیٹس سمبل بنا لی ہے کہ کچھ بیل کھڑے ہوں، کچھ اونٹ کھڑے ہوں، کوئی لائن کی لائن 20-30 بکروں کی ہو، تو پھر اسٹیٹس نظر یہ نہ کریں۔ کرنے صاحب اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، ہم ڈسکشن میں دوسری طرف آ گئے، لیکن میں یہاں پہ بالکل بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے۔ اچھا، اسٹیٹس میں لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے جو جانور خریدے ہیں وہ بھی سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی زندہ ہیں۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اتنی شدید گرمی ہے، اتنی ہیٹ ویو ہے، اب جانوروں کو ایٹ لیسٹ سایہ دار جگہ پہ کہیں پہ ان کو باندھیں۔ انہوں نے اتنی شدید گرمی میں، جو میں نے دیکھا آتے ہوئے آفس اپنے ایریا میں دیکھا، اتنی شدید گرمی تھے، بڑے بڑے جانور لیے ہوئے ہیں اور شدید گرمی میں گھر کے باہر باندھے ہوئے ہیں، صرف اس بات پہ کہ ان کی نمائش ہو سکے کہ اس گھر کے لوگوں نے، مکینوں نے اتنا بڑا جانور لیا ہے۔ جانور پہ کیا بیت رہی ہے، اتنی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں، پانی اس کا خشک ہے، مطلب کس طرح کی، یہ کس قسم کی قربانی کا جذبہ ہے؟ یہ آپ نے جانور لے لیے، جہاں تک تو تعلق تھا ان کو لک آفٹر کرنے کا کہ بکنے سے پہلے، وہ تو بیچنے والا کر رہا ہوگا، مگر ابھی لک آفٹر کرنے کی بجائے یہ بالکل صحیح بتایا انہوں نے کہ یہ تو ابھی گھر کے باہر باندھے ہوئے ہیں اور دھوپ میں باندھے ہوئے تھے، اور کوئی ان کی زبانیں باہر نکلی ہیں، کوئی دھیان رکھنے، کوئی سائے کا دھیان نہیں، کوئی ان کے کھانے کا دھیان نہیں، کوئی ان کے پانی کا دھیان نہیں، اس کا دھیان دے۔ اور میں ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا تھا، اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وسائل دیے ہیں اس کے 3 حصے نکالیے۔ ایک حصہ تو آپ بھیجیے فلسطین کو، فلسطین کے بچے، غزہ کے بچے، نہ ان کے پاس میڈیسن ہے، نہ ان کے پاس میڈیکل فیسلٹیز ہیں، نہ ان کے کھانے کی کوئی چیز ہے، قید کروا کے ان کو بھوک سے، پیاس سے ان کو جینوسائڈ کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس کے ان کی مدد کیجیے جتنی آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا ایمبیسڈر بھی ادھر ہے، ایمبیسڈر کا اپنا اکاؤنٹ ریکوگنائزڈ ہے جس میں آپ کو رسید آئے گی۔ ادھر الخدمت فاؤنڈیشن، ادھر عیدی والے، ادھر بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں جو کہ صحیح خدمت کر رہے ہیں اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ان میں سے کسی کو آپ دیں تاکہ فلسطین تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہمت دے، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے تو چند ایک گاڑیاں آپ، مختلف راستے ہیں عراق سے، ٹرکی سے، تو دیکھیں
دوسری بات یہ کشمیر کو بھیجیے. تیسری بات یہ کہ آپ کا کسان مر گیا ہے بالکل, پچھلے سال بھی اس سال بھی. اپنے کسان کا دھیان رکھیے, پرٹیکولرلی جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, اور جو لینڈ لارڈز ہیں ہر گاؤں میں, اور جو بلینئر ہیں, ان کو نظر آنا چاہیے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے تو پاؤں میں جوتی بھی نہیں رہ گئی, اس کے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے میلے کچیلے 15 دن پرانے سمیل کرتے نظر آتے ہیں. ادھر دھیان دیں, ان کا دھیان رکھیں, ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں, ان پہ خرچہ کریں, اور خرچہ کریں اپنی کمائی سے, اور اس عید قربان پہ کریں کہ جس عید قربان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا اعزاز دی ہے. پاکستان کدھر نیچے تھا اور کدھر ہم کھڑے ہو گئے ہیں. عید قربان پہ جہاں آپ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں وہیں پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں اور دوسرے سائڈ پہ آپ نے قربانی کرنی ہے, تو میرے خیال میں کسی کی زندگی بچانا زیادہ بڑا فریضہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کی قربانی اسی جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیجیے. اللہ تعالیٰ بالکل قبولیت کا کوئی, آپ کسی کے ساتھ بہتری کرتے تو آپ کی جو نیت ہے, نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو آپ کی نیت سے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. میں میاں صاحب کی طرف جاتی ہوں. میاں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, یہ مان لیتے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب یہ سستی بجلی کا خود انحصاری, مجھے لگتا ہے وہ اپنی خود انحصاری کی بات کر رہے ہیں. عوام معاشرے میں اس وقت پاکستانیوں کے پاس تو سستی بجلی نہیں ہے نا میاں صاحب, یا آپ کے گھر میں بجلی سستی ہے تو مجھے بتا دیں. اچھا دیکھیں فائزہ, اس میں بڑا اہم مسئلہ جو ہے نا وہ ہمیں حقائق کا ادراک ہونا چاہیے. ہم نے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں جن میں جو ہے آئی پی پیز کا مسئلہ سب سے بڑا, اور وہ ایک ملک کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے نا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. وہ اس نے پاکستان میں چولہے ہلا کے رکھ دی. ایک تو کھربوں روپیہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے نجائز لوگوں کی جیبیں بھر دی, لوگوں غریب لوگوں سے چوس چوس کے جو ہے وہ ہم نے سرمایہ داروں کو جو ہے نا وہ پیسہ دے دیا, اور اس میں کس کس بندے نے کتنے کمائے, یہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. اور بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کا کبھی آڈٹ بھی نہیں ہوا, اور کبھی ہم نے پوچھا بھی نہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا اور کس کی کیا کہانی ہے, اور کس نے کیا لے کر جو ہے یہ کس کو آئی پی پیز دی ساری. اچھا وہ اپنی جگہ پر ہے. دوسرا جو ہے نا اس کے بعد ہم نے پھر ہم پھنس گیا آئی ایم ایف کے پاس. تو جب جس بندے سے ہم نے لون لیا اپنے معاملات چلانے کے لیے, پھر ہم نے اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا کہ وہ اس نے ہمیں انسٹرکشن دی کہ بھائی آپ نے جو ہے بجلی جو ہے وہ اس ریٹ پر سیل کرنی ہے, آپ نے اس پہ یہ سب چارج لگانے ہیں. تو وہ یہ قسم کا نا یہ ایسا ہوتا ہے محکوم قوموں کے ساتھ. تو ہم نے تو ایسے سمجھا کہ شاید پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو فتح کر لیا گیا اور ان سے جتنا نچوڑ سکتے ہیں نچوڑنا. آئی ایم ایف کی انسٹرکشن پر ہم نے جو ہے نا بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ کر دی کہ وہ اس میں سروائیو کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. اب پچھلے سال جو ہے وہ لوگوں نے اس پر جو ہے وہ آخر میں آ کے جب ان کی حرکت جواب دے گئی تو انہوں نے تھوڑا احتجاج کی طرف موڈ دکھایا. تو حکومت نے اس بار کہا کہ ہم تو بجلی کو تھوڑا سستا کریں گے, اور جو انہوں نے سستی کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب کیونکہ گرمی کا آغاز ہو چکا ہے, اب جو اگلے مہینے سے بل آئیں گے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگوں میں کتنی تشویش پائی جاتی ہے. بجلی وہیں کی وہیں کھڑی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ حکومت کا رقیب ہے جو انہوں نے بجلی کا جس کو بڑا کریڈٹ لیا جا رہا ہے کہ اتنی سستی کی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہم نے سولر پینل جو ہے اس کا بڑا چرچا تھا کہ سولر پر جائیں آپ. جب لوگ سولر پہ جانا شروع ہوئے تو آپ نے جو ان سے بجلی خریدتے ہیں وہ آپ نے 10 روپے یونٹ لینی شروع کر دی, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سے اگر آپ لیں تو وہ کم از کم 35 روپے فی یونٹ ہوگی. اچھا تیسرا پھر جو اس سے بڑھ کر مذاق یہ ہے کہ اگر آپ جتنی مرضی بجلی پیدا کر کے کمپنیوں کو دے دیں وہ انہوں نے آپ سے 10 روپے یونٹ لینی ہے, لیکن جب آپ خرچ کرتے ہیں
تو آپ 300 یونٹ سے 1 یونٹ اوپر ہو گیا تو آپ کو بجلی کی قیمت ڈبل دینا پڑے گی. درست کہہ رہے ہیں, 200 تک پروٹیکٹڈ ہے, 200 سے آپ کا 1 یونٹ بھی اوپر چلا گیا سیدھی 5000 کی آپ کی 1 یونٹ کی کاسٹ ہوگی. صحیح ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو ناانصافی ہے نا, اس نے لوگوں کو متنفر کر دیا. اور یہ دیکھ لیجئے گا اگر اس میں جو ہے وہ جسٹس نہ ہوا لوگوں کے ساتھ تو یہ بہت بڑا سماجی انقلاب آ جائے نا, لوگ بہت تنگ ہیں اس پر. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے وہ توانائی کے بحران سے دوچار رکھا جا رہا ہے کہ آپ کی فیول کی قیمتوں جو ہے نا اس میں 100 روپیہ جو ہے وہ سیدھا آپ نے مختلف ٹیکسز لگا کے جو ہے وہ لیویز اور پتہ نہیں سرچارج اور کیا کچھ لگا کے 100 روپیہ فی لیٹر آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں اس وقت پیٹرول بہت سستا ہوا ہے اور پاکستان میں وہی قیمتیں ہیں. میاں صاحب کل کو یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی سستا فیول بھی ہم دے رہے ہیں, اناؤنسمنٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کل کو یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی سستا فیول بھی ہم دے رہے ہیں. اناؤنسمنٹ کرنے میں مطلب بڑے بڑے دعوے کرنے میں کیا حرج ہے اگر سستی بجلی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو؟ دیکھیں دعوے اس وقت تک دعووں کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جب تک پبلک اس سے خوش نہ ہو. جب لوگوں کی جیب پر بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جائے اور ان کا جینا دوبر ہو جائے, ان سے چیزیں مینج نہ ہو سکیں, ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں, تو پھر وہاں آپ کے دعوے جو ہے وہ بلکہ الٹا آپ کے گلے میں پڑ جاتے ہیں. تو حکومت کو جو ہے وہ ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا, ایک طرف آپ کسان کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں, دوسری طرف آپ مڈل کلاس کو ختم کر رہے ہیں, تیسری طرف آپ نے جو لوئر مڈل کلاس طبقہ ہے اس کا بالکل جینا ہی 2 بار کر دیا ہے. وہ تو اس کو زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا آپ نے. تو ایسی صورتحال میں آپ جس قسم کے مرضی دعوے کرتے جائیں, جو مرضی منصوبے بناتے جائیں, لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. لوگوں کو جب ان کی زندگیوں میں آسانی ہوگی, جب ان کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی, جب وہ آسائشیں حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے, وہ جو ہے وہ ان کو تسلی ہوگی, پھر وہ کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے, حکومت ہمیں جو ہے وہ ریلیف دیا ہے. اور دیکھیں دنیا میں لوگ جو ہے نا وہ منصوبے بناتے ہیں اپنی پبلک کو مد نظر رکھ کر. یہاں منصوبے بنتے ہیں حکومت کو مد نظر رکھ کر کہ ہم نے کس طرح سے سفیشینٹ ہونا ہے. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اچھا پبلک جو ہے وہ کس طریقے سے ان کی زندگیاں بہتر کی جا سکتی ہیں, ان کو سہولتیں دی جا سکتی ہیں. یہاں تو تمام تر منصوبے جو ہیں وہ حکومتوں کو بہتر کرنے کے لیے, حکومتی معاملات چلانے کے لیے, حکومتی للے تللے پورے کرنے کے لیے کی جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ غریب عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, خون چوس رہے ہیں اس کا, اور دوسری طرف آپ اپنے اراکین اسمبلی جو ہیں, اراکین پارلیمنٹ جو ہیں, ان کی تنخواہیں اپنے جو کرتا لوگ ہیں ان کی تنخواہیں آپ نے 10-10 لاکھ کر دی ہیں. تو یہ کسی طرح میچ کرتا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے کوئی پبلک کو؟ دیکھیں میاں صاحب اصل میں وہ لوگ نا, یہ ایگزیکٹلی سیم پوائنٹ میرے ذہن میں تھا جو آپ نے ابھی جو پوائنٹ میرے سامنے رکھا. میں کرنل صاحب سے جانوں گی. کرنل صاحب پہلے تو سیاستدان یہ مطلب سمپل ورڈز میں کہوں کہ روتے تھے کہ ہم سیم ہی سیلری پہ کام کر رہے ہیں, جی ہمیں اپنے ٹینور میں سیم سیلری پہ کام کرنا ہے. اب تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا. 188% انہوں نے نیشنل میں اپنی بڑھا لی ہیں, 400% انہوں نے پنجاب میں بڑھا لی ہیں. تو اب وہ کیا منجن بیچیں گے؟ دیکھیں جی, میں عرض کروں کہ یہ بڑا ہی ضروری تھا کہ اتنی زیادہ انکریز نہ کی جاتی, بلکہ انکریز کی ضرورت نہیں تھی. سارے تو بلینئر ہیں پارلیمنٹ میں, ساری اشرافیہ پارلیمنٹ میں بلینئر ہے, کوئی بھوکا ننگا تو ہے نہیں. یہ کس چیز, ان کا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے ان کو. اس وقت جو ملک کی اکانومی ہے اس میں ایک ایک روپیہ بڑا ضروری ہے. آپ جنگ کی حالت میں ہیں, آپ دہشت گردی کی حالت میں ہیں, آپ کو اپنا اسلحہ اپنی ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. پیسے ہوں گے تو آپ جنگ جیتیں گے انڈیا سے, اگر پیسے نہیں ہوں گے تو ریورس ہو. وہ ہماری پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, انہوں نے پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی بتائیں 1,90,000 میں کہیں گزارا ہوتا ہے؟ اور بی بی آپ کا 1,90,000 میں گزارا نہیں ہوتا.
ہوتا, عام آدمی کی آپ نے 37 یا پتہ نہیں 38,000 روپے رکھی ہوئی ہے, 30,000, آپ اس سے پوچھ لیں اس کا 30 میں گزارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ کا فیول بھی گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کی گاڑیاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کے اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل رہے ہیں, ریلیف مل رہا ہے. تو عام آدمی کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا. کچھ بھی نہیں مل. دوسرا یہ جی کہ بجلی کا آپ نے ایشو ریز کیا, بہت امپورٹنٹ ہے. انڈسٹریلائزیشن اور باقی سب کچھ تب ہی ہوگا, ایکسپورٹ تب ہی ہوں گی جب آپ ایکسپورٹیبل مٹیریل پروڈیوس کریں گے. مٹیریل تب ہی پروڈیوس ہوگا جب آپ سستی بجلی دیں گے. درست کہہ رہے ہیں. بہت امیدیں تھیں ہمیں وزیر اعظم سے جب اویس صاحب نے کانفرنس کی اور کہا کہ آئی پی پی کو ہم نے ٹھیک کر لیا, کنٹرول کر لیا, بڑی مبارکبادیں دی. مگر اس کے بعد کدھر گیا وہ؟ آپ نے 20-25 آئی پی پی کا بتایا تھا, آئی پی پی تو 100 سے اوپر ہے, باقیوں کا کیا بنا؟ آیا وہ ابھی بھی پیسے لیے جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی کنٹرول کیا ہے؟ اگر کنٹرول کیا ہے تو نیچے قیمتیں کم کیوں نہیں ہوئی؟ یہ آئی پی پی کا تو آپ کا بلینئر کا فراڈ ہے. یہ تو جنریشن کے جو آپ جنریٹر لائے تھے آئی پی والے سیکنڈ ہینڈ لائے تھے, وہ سکریپ میں اٹھا کے لائے تھے, ان کی انوائسز ساری فراڈ بنی تھی. کبھی بھی نیب کا یا فورینسک آڈٹ ہوتا تو ان لوگوں سے تو بہت کچھ نکل کے قوم کو واپس آ رہا تھا. یہ کیوں نہیں کیا جا رہا کرنا, سب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میرا تو خیال تھا جی کہ پس رہی ہے تو عام عوام پس رہی ہے. عوام کی کیا بڑھاتے ہیں سیلری بجٹ میں 5% کبھی بڑھا دیے, کبھی 10%, کبھی بڑا کوئی مار کا مار تو 20-25% بڑھا دیے, اپنی اکٹھی 400% بڑھا دیتے ہیں. دیکھو جی وہ بھی ہے. پھر دوسرا یہ کہ جو آپ اخراجات کر رہے ہیں, نان ڈیولپمنٹ اخراجات, آپ ایسے اخراجات جو کہ ٹھیکیدار کھائے جا رہے ہیں, ایسے اخراجات کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ڈیولپمنٹ ٹاسک ایم این اے ایم پی اپنے اپنے حلقوں میں وہ نظر نہیں آ رہے کہ کیا پیسہ جا کدھر رہا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. نیچے لوکل باڈیز ہونی چاہیے. لوکل باڈیز آپ کی صوبائی گورنمنٹ الیکشن نہیں کراتی. لوکل باڈیز ہوں گی تو ادھر لوگوں کو انصاف بھی ملے گا, ادھر ان کو پرائمری یونٹ ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, ڈیولپمنٹ کے نظر آئیں گے. وہ ان کے اپنے لوگ کام کر رہے ہوں گے. ایم پی ایم این اے کدھر اپنے علاقے میں نظر آتے ہیں. اور جتنے بھی پروجیکٹ ہیں, میں یہ عرض کروں گا, یہ پی ایس ڈی پی جتنی آپ نے ایلوکیٹ کی ہے پچھلے 3 سال میں, اس کا آڈٹ کرائیے. اس کو آپ پی ایم انسپیکشن کمیشن کو کہیے کہ ان کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائے کہ اس وقت کتنا پیسہ کس علاقے میں خرچ ہوا ہے. درست کہہ رہے ہیں, آڈٹ ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گی کہ کرنا صاحب نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا ہے, ہمارے دیکھنے والے جو ہیں جو صاحب اقتدار ہیں ان تک یہ پوائنٹ پہنچے اور وہ آڈٹ کروائے. خدا را پاکستان کو بچائیں. دشمن پہلے میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, آپ تو ایٹ لیسٹ پاکستانی ہیں نا, آپ اپنے ملک کو بچائیں. ہمارا واقعی معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی پر ہے, لیکن تب ہے اگر آپ بجلی سستی کریں, مہنگی بجلی دے کے, تو آپ کبھی بھی معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی پہ نہیں رکھ سکتے مہنگی بجلی دے کر. اچھا کرنا صاحب مجھے ذرا اس کا بھی بتا دیجئے, پھر میں میاں حبیب صاحب کی طرف آتی ہوں. یہ جو بلاول بھٹو زرداری اور وفد پورا پہنچا ہوا ہے, اب ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں نے کل اپنے پروگرام میں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو امریکہ کا دورہ کر کے بھارتی جو وفد ہے نا, بلکہ انہوں نے تو 7-8 ڈیلیگیشنز بنائے تھے جو مختلف کنٹریز میں جا رہے تھے. تقریباً 59-60 کے قریب لوگ ہیں جو ان ڈیلیگیشنز میں ہیں. انہوں نے اپوزیشن کو بھی شامل کیا ہے, ہمارے یہاں اپوزیشن کو شامل نہیں کیا گیا. چلے بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جو پہلے جاتا ہے وہ جو موقف رکھتا ہے اس نے صرف اپنا موقف سمجھانا ہوتا ہے, جو بعد میں جاتا ہے اس نے اپنا موقف بھی سمجھانا ہوتا ہے, پہلے کے موقف کو کاؤنٹر بھی کرنا ہوتا ہے. تو اب ہمیں اپنا موقف, چونکہ وہ تو امریکہ کا دورہ کر کے واپس چلے گیا ان کا ڈیلیگیشن, ہمارا آپ پہنچے ملاقاتیں کرنے. میں عرض کرتا ہوں فائزہ, دیکھیے انڈین جتنے بھی ڈیلیگیشن کے میزریبلی فیل ہوئے. ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ چھوڑیں, ان کو کوئی کی اپائنٹمنٹ والے بندے نے بھی گاسپ نہیں ڈالی, اس لیے کہ انہوں نے فراڈ کیا, انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا, انہوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے پاکستان کے اوپر تھوپا خام خواہ, انہوں نے جنگ کی, انہوں نے جنگ باوجود اس کے کہ ہم انکوائری مانگتے رہے یہ جنگ کی طرف گئے. چونکہ یہ چیز ساری دنیا کو پتہ تھی اس لیے ساری دنیا نے کنڈیم کیا. دوسری بات, جب انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو پھر ہم نے اپنے دفاع میں وہ ریکارڈ قائم کر دیا ملٹری ہسٹری کا کہ جو بڑے سال کوئی اور فوج نہیں کر سکے گی. ہم نے 55 منٹ میں 5 پلٹ دیا برے صغیر کی سیاست کا, جیو پولیٹیکل سچویشن کا, ملٹری ڈیفیٹ بھی کی, ان کو ڈپلومیٹک ڈیفیٹ بھی کی, ان کو اکنامیکل ڈیفیٹ بھی کی. یہ کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے. خود ان کا چیف آف سٹاف مانتا ہے کہ 2 دن کے لیے ان کو وڈرا کرنے پڑے اپنے ساری ایئر فورس, اور وہ جا کے 350 کلومیٹر دور چائنا کے بارڈر میں کہیں جا کے چھپائی انہوں نے.
اللہ تعالیٰ معاف کرے، مگر ایک چیز یاد رکھیں، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے۔ یہ اسرائیل بھی یاد رکھے کہ جو تم غزہ میں کر رہے ہو تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ ادھر کے وزیر اعظم کا وہ برا حال ہوگا کہ یہ یاد کریں گے اسرائیل والے ساتھ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ناظرین میاں حبیب صاحب کے لیے کوسچن چھوڑے جاتے ہیں کہ پاکستانی سفارتی مشن کی اقوام متحدہ میں چینی مندوب سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مندوب جو ہیں اس سے بھی اس وفد نے، پارلیمانی وفد نے ملاقات کی ہے۔ ایگزیکٹلی میاں صاحب کے مطابق ہمارا کون سا موقف ہے، کون سا ایسے موقف کا پوائنٹ سائڈ ہے جو کہ شاید ہمیں میڈیا کے تھرو بھی اپنے اس وقت تک پہنچانا چاہیے، کہ یہ پوائنٹ بھی آپ سامنے رکھیے گا ان کے مطابق، لیکن ایک بریک کے بعد۔